السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہیلتھ اسٹیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ وحید اللہ۔ آج کا جو پروگرام ہے اس کا آغاز کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، قرآن کی آیت کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پہ اس کی طاقت، اس کی قوت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو ہم پہ جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بیماریاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے قوت کو، ہماری استطاعت کو، ہماری وسعت کو دیکھتے ہوئے ہم پہ ڈالتا ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کے اندر جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر پھیلی ہوئی ایک بیماری جو کہ خاموش بیماری ہے لیکن بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ میری مراد ہے اس بیماری سے ڈپریشن، یا جس کو اردو میں افسردگی کہتے ہیں۔ ڈپریشن جو ہے اس وقت پاکستان کے تقریباً 70% سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کا دچار ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جیسے کہ پاکستان کی جو سیاسی جو بحران ہے وہ بھی ہے، معاشی بحران بھی ہے، کچھ جو کرونک ڈیزیزز ہیں وہ بھی ہیں، مختلف جو ہے جو کرونک بیماریاں ہیں وہ بھی ان کی وجوہات میں شامل ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام کے اندر میرے ساتھ جو ایکسپرٹ موجود ہیں وہ جو ہے اسی پر روشنی ڈالیں گے، ڈپریشن کیا ہے اور ڈپریشن کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اور کن پریکٹسز کے ساتھ جو ہے اپنے ڈپریشن کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کراتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی صاحب، جو کہ ماہر نفس شناس بھی ہیں، طبیب ابن طبیب ہیں، پاکستان طبی کانفرنس کے جو حجامہ ونگ ہے اس کے پنجاب کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور یہ جو ہے طب یونانی، ہومیوپیتھی اور حجامہ کے اندر مہارت رکھتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں ڈاکٹر نجم السحر، جو کہ طبیبہ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ماہر نفسیات بھی ہیں۔ آپ دونوں کو بہت خوش آمدید کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا، ڈپریشن یا جس کو عام اردو میں ہم افسردگی کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم افسردہ ہیں؟ بیسیکلی اس میں ذہنی افسردگی رہتی ہے، اداسی کا بہت زیادہ ہو جانا، اپنے آپ کو ورتھ لیس محسوس کرنا، کم مائگی کا احساس ہونا۔ اس میں خواتین میں خاص طور پہ چڑچڑاپن کا پیدا ہو جانا، اب بچوں کے اوپر غصہ نکالنا، مار پیٹ کرنا یا ڈانٹنا ڈپٹنا۔ اور ڈپریشن بیسیکلی ان لوگوں میں بھی زیادہ ہوتا ہے جو یا تو کسی بیماری کا شکار رہے ہوں مسلسل، یا پھر مین ایک وجہ اس کی نیورو ٹرانسمیٹر کا امبیلنس ہو جانا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے جیسے ہمارے سیروٹونن ہے، ڈوپامین ہے، ہمارے جو نیورو ٹرانسمیٹر کا اگر بیلنس خراب ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اداسی اور ذہنی کم مائگی کا احساس رہتا ہے۔ تو بیولوجیکل بیسس جو ہیں اس کی، اس میں یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جو نیورو ٹرانسمیٹر کا لیول ہے، الیکٹرولائٹ امبیلنس ہے، یہ ساری وجوہات ہیں۔ اس مزید بات آپ سے کہتے ہیں تو پروفیسر صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پاکستان کے جس طرح کے حالات ہیں، آپ کے خیال میں اس وقت جو پاکستانی معاشرے میں جو ڈپریشن پھیلتا جا رہا ہے اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ڈپریشن کا جو مسئلہ آج کل پھیلا ہوا ہے، وہ آپ نے جیسے بولا کہ معاشی بحران ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کل کے جو لوگ ہیں ان کے وسائل کم ہیں، مہنگائی کی شرح زیادہ ہے۔ اب ایک بندے کی مثال ہے 30,000 روپے تنخواہ ہے اور 25,000 روپے اس کو بل آ جاتا ہے بجلی کا، تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ بل دے کے ہی بیچارہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کے اندر جو ہوتے ہیں نا، لوگوں کے امیونٹی سسٹم جو ہوتی ہے نا، وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے۔ اس میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سروائیو کرتے ہیں۔ ایک ایسے ہوتے ہیں جن کی نروز بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے اس کو جو ہے جتنی مرضی بڑی ان کے اوپر کوئی پریشر آ جائے اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن نکال لیتے ہیں۔ دوسرے سٹیپ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب کسی قسم کی کوئی ڈپریشن یا اس طرح کی ٹینشن ان کے اوپر سوار ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سگریٹ نوشی، الکوہل وغیرہ کا استعمال یا نشاور چیزوں کا استعمال جو ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اور تیسری جو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی نروز جو ہوتی ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے، اعصابی طور پہ کمزور ہوتے ہیں۔ تو جس وقت ان پہ اوپر ٹینشن آتی ہے تو ان کے جو برینز کے جو سیلز ہوتے ہیں اس میں سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، سکڑاؤ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر جو نا وہ یہ ڈپریشن ہے یہ پوری طرح سے غالب آتی ہے اور وہ جو ہے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک تو آپ یہ معاشی بحران جو ہے یہ ہو گیا، اس کے علاوہ آپ کے خیال میں اور کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ صرف معاشی کے لحاظ سے ہی پریشان ہے یا کوئی اور بھی پریشانی کی وجوہات؟ نہیں، اس کے علاوہ دیکھیں معاشی بحران کے علاوہ اسٹوڈنٹس ہیں جیسے آج کل کے،
بعض اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ پڑھائی کو اپنے اوپر جو ہے حاوی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بعض بچے ہوتے ہیں ان کا جو ہوتا ہے کانفیڈنس لیول وہ بہت ہائی ہوتا ہے, وہ بڑی سے بڑی مشکل چیز کو بھی اچیو کر لیتے ہیں. بعض بچے ہوتے ہیں ان کا کانفیڈنس لیول ہی بڑا لو ہوتا ہے. کانفیڈنس لیول لو ہونے کی وجہ سے ہی وہ کیا کرتے ہیں, اس چیز کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں. دیکھیے جب کسی بھی پریشانی کو یا حالات ہر بندے پہ آ جاتے ہیں, چاہے اسٹوڈنٹ ہو, بڑا ہو, بوڑھا ہو, خاتون ہو, اس چیز کو اپنے اوپر جو سوار کرتا ہے وہ ڈپریشن کے ٹینشن کا شکار ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے اس میں کر لیتے ہیں, ان کو آ جاتا ہے. خواتین ہوتی ہیں ان کو بعض اوقات ماحول اس طرح کا ملتا ہے جو مثلا سسرال میں ملتا ہے, یا ان کے ساتھ ایک بچی اپنے ماں باپ کے گھر میں اور ماحول میں رہتی ہے, جب وہ شادی کر کے جاتی ہے تو اور ماحول ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس طرح سے جو ہے وہ اپنے اوپر جب برتاؤ دیکھتی ہے کہ اس کے اگینسٹ جا رہا ہے تو وہ اس کو سوار کر کے ٹینشن کا ہو جاتی ہے, جس سے ڈپریشن جو ہوتا ہے اس کے اوپر وہ غالب آ جاتا ہے. تو ڈپریشن جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی اردو میں ہم اس کو کہیں گے ذہنی افسردگی, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے اس سے بچاؤ کے مختلف آگے وجوہات ہیں, انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. تو میڈم آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو ڈپریشن ہے, کیونکہ آپ نفسیات کے بھی ماہر ہیں, تو نفسیات کے حوالے سے جو ڈپریشن کی کتنی کو اقسام ہیں, اس میں سے کچھ چیدہ اقسام جو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اس وقت میں ڈپریشن کے اندر جا رہا ہوں اور یہ کون سی قسم ہے. دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو سوشل پریشر ہے کسی وجہ سے اگر, اور یہ خاص طور پہ خواتین کے معاملے میں جی, تو یہی بڑھ کے آگے کلینکل ڈپریشن میں چلا جاتا ہے جس کو میجر ڈپریشن کہا جاتا ہے. اگر یہ 2 ہفتے سے زیادہ رہتا ہے اور اریٹیبل موڈ رہتا ہے یا آپ کے موڈ سوئنگز ہوتے رہتے ہیں تو آپ کو کسی فزیشین سے, ڈاکٹر سے, ماہر نفسیات سے رابطہ کر لینا چاہیے. اگر یہ پرسسٹنٹلی رہتا ہے, اگر 2 سال سے زیادہ رہ رہا ہے مسلسل یا اس سے بھی زیادہ, تو وہ یہ کرونک ڈپریشن میں آ جاتا ہے, پرسسٹنٹ ڈس آرڈر میں یہ شمار ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے, ہمارے پاکستان میں خواتین اس کا بہت زیادہ شکار ہو رہی ہیں, 80% خواتین شکار ہوتی ہیں, لیکن ان سب کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. عموماً 2 ہفتوں کے بعد وہ اس میں سے نکل آتی ہیں اگر وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. اگر ان کے فیملی ممبر ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے ہیں یا اس کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ نکل آتی ہیں. لیکن بہت ساری خواتین نہیں نکل پاتی, وہ ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے اپنے بچے کے ساتھ, اٹیچمنٹ ختم ہو جاتی ہے, وہ رونا دھونا یا سیڈ رہنا یا انٹرسٹ کسی بھی چیز میں انٹرسٹ نہیں شو کرتی بھی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ سچویشنل ڈپریشن ہے, اگر کوئی جیسے کوئی آپ کا بچھڑ گیا ہے, کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کوئی بزنس میں لاس ہو گیا ہے, یا کوئی آپ کے ساتھ مس ہیپ ہو گیا ہے, تو اس کے بعد وہ صدمے کی کنڈیشن میں چلی جاتی ہے. بعض لوگوں کو ٹراما سے نکلنے میں 5-6 گھنٹے لگتے ہیں, بعض لوگوں کو دن لگتے ہیں, بعض کو ہفتے, اور بعض سالوں اس میں پڑے رہتے ہیں. تو پروگرام کے اینڈ پہ میں یہ بتاؤں گی کہ کون سی ایسی تکنیک ہیں جن سے آپ 2-4 منٹ میں ہی اس ٹراما سے کیسے نکل سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو پیریڈز میں نوجوان بچیاں ہیں ان کو اس کا اٹیک ہوتا ہے, وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ ہو جاتی ہے, یا ان کو ڈپریشن اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ انٹرسٹ لینا چھوڑ دیتی ہیں, اور اس کو ایک پرابلم اس طرح سے سمجھتی ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, کوئی ایک نئی انوکھی بات ہو گئی ہے. تو اس کے علاوہ ایک بائی پولر ڈس آرڈر ہے, یہ بھی ڈپریشن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اس میں ایکسٹریم ہو جاتے ہیں موڈز, یعنی پینڈولم کی طرح ہوتا ہے کہ یا تو بہت زیادہ سیڈنس, ہاں جی, اور اس میں سوئسائڈل تھاٹس آتے ہیں کہ وہ بعض لوگ تو کمٹ بھی کر لیتے ہیں سوئسائڈ, اور بعض اوقات وہ اتنا خوش رہتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے. بہت ساری سیلیبریٹیز اس کا شکار ہیں بائی پولر ڈس آرڈر کا. اس کے علاوہ یہ سیزنل ڈپریشن ہوتا ہے, جو لوگ سورج کی روشنی میں کم جن کا ایکسپوجر ہوتا ہے, آ رہی ہیں ویسے بھی سورج 10 دن بعض دفعہ نہیں نکلتا, خواتین تو خاص طور پہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں ان کے ساتھ. جو لوگ انڈر گراؤنڈ کام کرتے ہیں اور وہ سورج کی روشنی میں نہیں نکلتے, ان کو بھی یہ ڈپریشن ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک وجوہات ہیں اس کی, یہ ساری وجوہات ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ طب یونانی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, تو طب یونانی کے حوالے سے جو ہے اگر ہم فرض کریں طب یونانی کیا کہتی ہے کہ ایک بندہ
کو ڈپریشن کب ہو گیا، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ڈپریشن کس وقت شکار ہو چکا ہے؟ کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے جس طرح جو ظاہری بیماریاں ہیں اس میں بھی ہمیں بیماری لگ چکی ہوتی ہے، ہمیں 10 سال بعد پتہ چلتا ہے. اور ڈپریشن میں فرض کریں مجھے پچھلے سال کا وہ میں ڈپریسڈ ہوں اور مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا، تو میں اگر فرض کریں میں اپنی ذات کو کہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے اندر کیا ظاہر ہونا چاہیے، میں سمجھ لوں کہ لو جی میں تو اس وقت ڈپریشن کا شکار ہوں اور مجھے اس وقت ہیلپ کی ضرورت ہے، میں کسی سائیکولوجسٹ سے ملوں، کسی مالج سے ملوں، کچھ علامات اس طرح کے جس سے جو ظاہر ہونا شروع ہو تو میں فوراً الرٹ ہو جاؤں تاکہ عوام کو بھی فائدہ ہو، کیونکہ ہمیں بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں بیماری کا شکار ہو چکے، پتہ چلے گا تو علاج کے لیے جائیں. بالکل صحیح بات. تو اس پہ آپ ذرا روشنی اس ڈالیں. کے لیے سب سے پہلے جو ہوتے ہیں نا کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں ڈپریشن کے پیشنٹ کے لیے کہ سب سے پہلے کہ اس کے اندر چڑچڑاپن بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی طبیعت میں، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر غصہ جو ہے فطرت سے جو ہے بے جا غصہ زیادہ اس کو ایک آئے گا، اور تیسری یہ اسی ہوتی ہے کہ بے خوابی، نیند کی کمی، یہ اس کی واضح علامات ہیں. تو ان جو معاملات جب یہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہوتا ہے نا پیشنٹ وہ ڈپریشن کے اندر جو ہوتا ہے وہ جا چکا ہوا ہوتا ہے. اگر مریض، کیونکہ یہ پروگرام چونکہ عوام الناس کے لیے اس لیے میں اس کو کھول کے اس لیے ڈیفائن کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر جس مریض میں بھی یہ 4 علامات پائی جائیں وہ فوراً جو ہے اپنا کسی مالج سے، ماہر نفسیات سے وہ رابطہ کرے اور اپنی اس کیس کو جو ہے وہ کھل کے بتائے تاکہ وہ اس کی تشخیص کر سکیں کہ کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ آپ پریکٹیشنر بھی ہیں، جو مزمن بیماریاں جس کو عام طور پہ ہم کرونک ڈیزیز کہتے ہیں اور طب یونانی اس کو مزمن یعنی لمبے عرصے تک آپ کو بیماری لگے، وہ کون کون سی بیماریاں ہیں کہ ان لوگوں کو ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ تو ان کو دوائیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمیں طبی جو نفسیاتی مدد ہے وہ بھی ان کو فراہم کرنی چاہیے. مثال کے طور پر مثال جیسے شوگر ہے، اس کے علاوہ اور کون کون سی بیماریاں جن کے اندر ایک پیشنٹ کو جو ہے دوائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نفسیاتی ہیلپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ ہاں جی، اس کے اندر جو ہوتا ہے میں اس کو تھوڑا سا آپ کو تفصیل سے اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں. دیکھیں جیسے کہ سوال آپ نے کیا، اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 3 طرح کے لوگوں کا میں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کوئی سوال کو میں بڑا کروں گا، اس میں صرف آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ جو پیشنٹ آپ کے آتا ہے اس کے ساتھ جو بیماریاں ہیں وہ کرونک کس وجہ سے ہوتی ہیں کہ اس کا امیونٹی سسٹم جو ہوتا ہے ایک تو وہ لو ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ بعض لوگ آپ نے دیکھے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی شاکنگ نیوز سنی، ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جناب علی شاکنگ نیوز سننے کا انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا کوئی سانس اکھڑ جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی مین جو ایک ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر یہ جو ہمارا یہ والا حصہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں میڈولا اوبلونگیٹا. اس کا تعلق ہمارے ہارٹ سے اور ریسپریٹری سسٹم سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کسی قسم کی شاکنگ نیوز سننے کے بعد مریض امیونٹی چونکہ کم ہوتی ہے اور وہ اس کو یہ پرابلم کریٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ہسٹیریا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو پرابلم جب کریٹ ہوتی ہیں تو آپ سمجھے کہ یہ اپنا بندہ جو ہے کوئی بیماری جب لمبا عرصہ ہو جاتی ہے ہاں جی اس کو پھر موو نہیں کر پاتا، ڈپریشن میں وہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ اب چونکہ اس کے حل کی طرف جاتے ہیں تو ہم نے تو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے اس کی وجوہات بھی ہیں اور یہ علامات بھی ہیں. آج کل جو ہے جیسے وائرل انفیکشن پھیلے ہوئے ہیں، پیچھے کنجکٹیوائٹس آیا اس کی وجہ سے لوگ ڈر گئے، پھر ساتھ ہی پھر نیوز چلی کہ بھئی نیپا وائرس آ گیا ہے، اس نے انڈیا کیرلا میں تباہی مچا دی. اب پھر جو ہے پچھلے 2-3 دن سے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں شدید قسم کا زلزلہ آ رہا ہے. تو میڈیا میں ایسی خبریں چلتی ہیں، یہ بھی لوگوں کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہیں. تو اگر اس طرح کی کنڈیشن میں جو عام لوگ ہیں وہ عوام جو ہے ان خبروں کو، ان ٹینشن زیادہ چیزوں کو کس طرح اس کو ہینڈل کریں، تھوڑا اس کی طرف جو ہے نا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. کیونکہ یہ عموماً ہے کہ جیسے ہی آپ فیس بک کھولتے ہیں، میڈیا پہ آتے ہیں تو فوراً اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا کریں وہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جتنا آپ کا میڈیا، سوشل میڈیا کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے، ایکسپوجر رہتا ہے، تو آپ کو ایسی نیوز ملتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈپریشن میں بنا جاتا ہے.
تو اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے, چینل بدل بدل کے نہیں دیکھنے چاہیے. آپ جتنا نیچر کے ساتھ ٹائم گزاریں وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن آپ نے جیسے ڈیزیزز کی بات کی ہے تو میں اس حوالے سے بات کروں گی کہ الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں کس طرح کے لوگ ہیں, 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک جو خوش رہنے والے ہوتے ہیں اور ایک ناخوش رہنے والے ہوتے ہیں. اب جو خوش رہنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں, اور ناخوش رہنے والے کون لوگ ہوتے ہیں, ان کے بارے میں ایک سروے کیا گیا تھا اور اس کا کنکلوژن یہ نکلا تھا کہ جن کے پاس دولت ہے اور ہر آسائش کی چیز ہے وہ لوگ بھی ناخوش ہوتے ہیں. تو خوش لوگ کون ہوتے ہیں؟ کنکلوژن یہ تھا کہ جو لوگ جن کے پاس فریڈم ہے. فریڈم مطلب یہ کہ جنہوں نے اپنی خوشیوں کی چابی دوسروں کو نہیں دی ہوئی, حالات کو نہیں دی ہوئی, یا وہ بلیم نہیں کرتے دوسروں کو, حالات کو یا لوگوں کو یا خاص قسم کی سچویشنز کو, تو وہ لوگ خوش رہتے ہیں. دوسری چیز اس میں یہ سامنے آئی تھی کہ جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں, آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں آپ اگر ان کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں اور ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو آپ کو نہیں ملی, یا کسی قسم کی اگر محرومی ہے تو آپ اس کی جگہ پہ آپ سبسٹیٹیوٹ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے, تو آپ ان کو اگر گننا شروع کرتے ہیں تو یہ ایک لا آف اٹریکشن بھی ہے کہ آپ جن چیزوں کو زیادہ سوچتے ہیں وہ چیزیں آپ کی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اب جب ڈپریشن ہوتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں, نیگیٹیو تھاٹس وہ بار بار ریکال ہوتے رہتے ہیں آپ کے مائنڈ کے اندر, آپ اوور تھنکنگ کرتے رہتے ہیں. رات کو سوتے وقت بھی عموماً خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو وہ بات پوری رات گونجتی رہتی ہے اور وہ نیند نہیں آتی بھی. تو بیسیکلی ہم جب نیگیٹیو تھاٹس جب زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم بیماری کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کی جگہ پر آپ اپنی سوچ کو چینج کریں. ایسے میڈیمز جو آپ کو ٹینشن یا ڈپریشن یا ایسی سیڈنس دیتے ہیں ان سے اوائڈ کریں. اس کی جگہ پہ آپ اس کو ریپلیس کریں پازیٹیوٹی کے ساتھ. آپ اپنی زندگی میں جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں جو آپ کو حاصل ہوا ہے اس کی طرف دیکھیں, اس کا شکر ادا کریں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, نعمتوں کا شکر ادا کریں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ تم اگر اللہ کی نعمتیں گننا شروع کر دو نا تو گن ہی نہیں سکتے نا. ہم ایک کمی کو جو کروڑوں لاکھوں اللہ تعالی نعمتیں دی ہیں اس کے ساتھ یکدم جو ہے نا وہ نگیٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر مزید اپنے آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں. تو پروفیسر آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ طب یونانی جو ہے اس کے حوالے سے کہ طب یونانی میں جو ڈپریشن ہے اس کے لیے علاج بالتدبیر, مطلب نہ تو کوئی غذا کھانی نہ میڈیسن, صرف ریجیمنٹل تھراپی. جو یونانی میڈیسن کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کوئی بندے ڈپریشن میں جا رہا ہے تو یہ تدبیریں کر کے وہ ڈپریشن سے بچ سکتا ہے. یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلے پروگرام میں بھی اس کے اوپر میں نے ایک چیز زور دی تھی کہ ہمیں اپنی روٹین کو بدلنا چاہیے. آج کل آپ نے وہ چیز ہے کہ ہر چیز سنت کے برعکس چل رہی ہے. لوگ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے, دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے. جب ہم رات کو جاگیں گے اور دن کو سوئیں گے تو اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جب اٹھیں گے تو ہم ڈپریشن میں جائیں گے. صبح کے ٹائم اٹھے, نماز پڑھے, کیونکہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے کہتے شیطان جو ہوتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے انسان کو. جب انسان اٹھتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے, وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے, اور جب نماز ادا کرتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے. تو اللہ اس کے رستے بھی جو ہے وہ کھول دیتا ہے, اس کا ذہن فریش ہو جاتا ہے. جسے مارننگ واک, اس کے اوپر میں خصوصی اس لیے کہتا ہوں کہ مارننگ واک کو کریں اور ننگے پاؤں گیلے گھاس کے اوپر چلیں. ننگے پاؤں گیلے گھاس کے اوپر چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاؤں کے اندر ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہمارے مائنڈ کو, ہمارے دماغ کو ریلیکس کرتے ہیں. تو جب مائنڈ ریلیکس ہوگا تو ڈپریشن خود ہی نہیں ہوگا. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. اور اپنی غذاؤں کو جو ہے وہ سادہ کریں. جنک فوڈ سے, بازاری کھانوں سے, تیز نمک مرچ مسالوں سے, وہ والی غذائیں جو تیزابیت پیدا کرتی ہیں, انزائٹی بناتی ہیں, ان سے اوائڈ کریں. سادہ غذا کا استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر نہ تو کوئی پیسے لگتے ہیں اور نہ کوئی ہوتے ہیں, تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. میں پچھلے ایک ریسرچ جو ہے میرے ساتھ میرے کولیگ جو ڈاکٹر صاحب انہوں نے شیئر کی کہ دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ڈپریشن ہوتے جا کے اینٹی ڈپریشن دوائی سب سے پہلے وہ لینا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ایک ریسرچ ہوئی پچھلے دنوں میں کہ انہوں نے ایک بندے کو مطلب کچھ لوگوں کو ڈپریشن اینٹی ڈپریشن دوائیاں تھیں, کچھ لوگوں کو 4 سے مطلب کہ جو واک ہے 15 سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ اس طرح واک کروائی. یعنی انہوں نے دیکھا کہ جو واک کرنے اور اینٹی ڈپریشن دونوں کا جو رزلٹ تھا وہ تقریباً سیم تھا.
اب ہم واک نہیں کرتے, اور اگر واک مارننگ میں ہو جائے تو سونے پہ سہاگا, لیکن ہم جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتے. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی سوال کو اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کی نظر میں جو ہے, کیونکہ یونانی میڈیسن کی بھی ایکسپرٹ ہے اور ساتھ ساتھ آپ سائیکولوجی کی بھی جو ہے نا وہ اس میں بھی آپ کی ڈگری بھی ہے اور اس میں آپ پریکٹس بھی کرتے ہیں. یونانی میڈیسن کے خود جو ہے وہ طبی نفسیات ہمارے سلیبس میں بھی ہوتی ہے. تو جو طب یونانی کے حوالے دونوں کو چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے نا اسی سوال کا جواب دیں کہ آپ کی نظر میں جو ہے ہم تدبیر کیسے کر سکتے ہیں, یعنی خاص طور پہ سائیکولوجی کے لحاظ سے بتانا, کیونکہ یونانی میڈیسن کو بتا دیا کہ مارننگ واک کرنے یہ معاملات کرنے, آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اس میں میں تھوڑی سی ہربس کا اور ایڈیشن کروں گی جو مارکیٹ میں میرا خیال اویلیبل بھی ہیں, ایزیلی اپروچیبل ہیں, جیسے کیمومائل ٹی ہے ہماری, ہاں اس کو اگر آپ گلے بابونا بھی کہتے ہیں, جی گلے بابونا کہتے ہیں, جو یہ ڈپریشن کو روکتی ہے, اس کا قہوہ روزانہ لیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ زعفران ٹی ہے, یہ بھی بعض لوگوں میں بڑا اچھا موڈ کے اوپر افیکٹ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ استخدوس جو ہے لیونڈر, وہ بھی لیونڈر, جی ہاں بالکل, لیونڈر اس میں بہت افیکٹو ہے. ایک اس میں پائپر میتھسٹیکم نام کی ایک ہرب ہے, اس کا کالی مرچ کی فیملی کے ساتھ تعلق ہے, تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے جو سیروٹونین, ڈوپامین اور جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کے لیول کو بوسٹ اپ کرتی ہے. اشواگندھا جو ہے نا وقفے کے وقت ہوتے تھے, اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین اس وقت پروگرام ہے اسپیشل میں جو ہے وقفے کا ٹائم ہے, تھوڑی دیر بعد واپس تشریف لے کے آتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں وقفے کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوئے ہیں. میڈم آپ سے جو بات چل رہی تھی کہ جو علاج بالغذا کے حوالے سے آپ کو جڑی بوٹیاں بتا رہی تھی, وہیں سے بات کو کنٹینیو تاکہ آپ کی بات مکمل ہو, تو پھر اگلا سوال میں پروفیسر صاحب سے کرتا ہوں. جی اشواگندھا کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ یہ موڈ بوسٹر ہے, آپ کے ہیپی ہارمونز کو بوسٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک جن کو بائلوبا ہے وہ بھی اس پہ جن کو بائلوبا جی بالکل ہے. جنسنگ ہے, یہ بھی ہارمونز کے اوپر بہت اچھا افیکٹ کرتی ہے, جنرل ہیلتھ کو اچھا کرتی ہے. اور ایک اس میں لائنز مین مشروم ہے, ایک کھمبی ہے جس کا قہوہ یوز کیا جا سکتا ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے جو برین بیریئر ہے دماغ کے اندر, بلڈ برین بیریئر, اس کو کراس کر کے ڈائریکٹ سیلز کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے. جی ہاں, یہ نیورو ٹرانسمیٹر کا جو لیول ہے سیروٹونین کا یا ڈوپامین کے, کسی کا جو ڈاؤن ہو گیا اس کو واپس جو اپنے لیول پہ لے کر آتی ہے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب, آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے, کیونکہ اب حالات ایسے ہیں پاکستان کے, مالی مشکلات, معاشی مشکلات, سیاسی بحران, وہ اور بھی بہت ساری مشکلات ہیں, ان کی وجہ سے ہر گھر میں جو ہے نا وہ ایک پیشنٹ ڈپریشن کا موجود ہے. وہ خاتون بھی ہو سکتی ہے, وہ مرد بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی بوڑھا بھی ہو سکتا ہے, کوئی کرونک پیشنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اب ایز اے فیملی ممبر اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں اور آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو باقی بھی جو دوسرے فیملی کے سربراہان ہیں ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو اس ڈپریشن میں نکلنے میں وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ گھریلو پرابلمس کی وجہ سے کوئی بھی ڈپریشن کا مسئلہ آ رہا ہے یا سٹریس بڑھ گیا ہے, آپ سب سے پہلے اپنے ماحول کو تبدیل کر لیں. ماحول کو تبدیل کر, یعنی میاں بیوی ہے, بعض اوقات ہوتا ہے چھوٹی موٹی بات کے اوپر ہو جاتا ہے, لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, اور گھر میں ہو جاتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, تو اس میں جو ہے ماحول کو ذرا چینج کر لیں. مثلا کہ بیگم کو لے جائیں باہر کئی سیر و تفریح کے لیے, سیر و تفریح کے پیسے تو بجلی کے بل نہیں دیے جاتے اور آپ مشورہ دے رہے سیر و تفریح کے. نہیں, سیر و تفریح گھر کی ساری جو خواتین ہیں وہ آج ہی رولا ڈال دیں اپنے ہسبینڈوں کو, بھائی ہمیں تو حکیم صاحب نے کہا کہ ہمیں لے کے جائیں, وہ گھر میں نہ دال ہے, نہ چاول ہے, نہ گھی ہے, اور نہ بجلی کے بل ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ سستی سیر و تفریح کر لیتا ہے, اس میں اپنا بائک پہ بنا کے ایک باہر ایک چکر لگوا لاتا ہے, اس سے مراد ہے کسی پارک میں بندہ چلا جاتا ہے تاکہ ذہن تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. جس وقت ذہن چینج ہوگا تو سٹریس کا لیول جو ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. تو اس میں ماحول کی جو تبدیلی ہے بہت اہم رول جو کہ باہر موو کر سکتے ہیں. اب گھر کے اندر کوئی بندہ وہ گردے کا مریض ہے, کوئی ڈائبٹیز کا بوڑھے ہیں, بیڈ ریسٹ پہ پڑے ہیں, وہ لوگ بہت ڈپریشن کا شکار ہیں. ویسے لوگوں کے حوالے سے
فیملی ممبر اور آپ ان کو خود کیا مشورہ دیں کہ بھائی وہ لوگ کس طرح خود اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں؟ کیونکہ اگر وہ ڈپریشن میں رہیں گے تو ان کی بیماری ٹھیک ہونے کے بجائے وہ بھی بڑھتی جائے گی اور بیڈ پہ لیٹے لیٹے جو ہے نا سیدھا پھر بالکل صحیح بات ہے، نیچے جائیں گے اور نیچے سے پھر اوپر ہی جائیں گے. ایسے ہی ہے. اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ ڈپینڈ انسان کے اپنے اوپر کرتا ہے. ایک انسان دیکھ رہا ہے کہ سامنے ایک سختی کا ماحول ہے یا میرے پر ایک سختی آئی ہوئی ہے یا آنے والی ہے، اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھے کہ یار یہ ہے، میں نے اس کو کیسے فیس کرنا ہے. اور ویسے بھی جو میں نے قرآن پاک کی آیت آپ لوگوں کو شروع میں شیئر کی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا خالق مجھ پہ زیادہ بوجھ کیوں ڈالے گا. ہم اگر کوئی مشین مینوفیکچر کریں، ہم بتا دیں بھائی اس اتنا کام لینا، ایسے ہی ہے. تو اللہ نے تو ہم میں وہ رکھا ہوا ہے کہ بھائی وہ ڈالتے ہی اترے، اس کا مطلب ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ ہی کی بات کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان پہ ڈالتا ہی اتنی ہے جتنی وہ برداشت کر سکے. اس سے زیادہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ کتنے لیول تک جو ہے وہ سختی برداشت کر سکتا ہے، اتنی آزمائش اس کے اوپر آتی ہے. جو نہیں کرتے وہ اللہ کے ساتھ جڑے نہیں ہوتے، پھر یعنی اللہ کے ساتھ کنیکشن ویک ہونے کی وجہ سے ایسے ہی ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ جو گھر میں رہتے ہیں کوشش کیا کریں کہ زیادہ تر وہ باوضو رہیں، ذکر و اذکار کریں، بیٹھے بیٹھے اپنے بستر کے اوپر ہی قرآن پاک کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے سے سورۃ رحمان پڑھیں. سورۃ رحمان میں بیماریوں کے لیے جو ہے بڑی شفا ہے. تو پورا قرآن ہی شفا ہے اس کے اندر. جو ہماری سورۃ فاتحہ ہے وہ سب سے بڑی ہے کہ وہ قرآن کا خلاصہ ہے، اس کو پڑھیں. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اپنا پانی پہ پھونک مار کے اس کو دم کر کے پی لیں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. تو یہ جو ذکر و اذکار ہے یا قرآن مجید کی تلاوت ہے، 5 وقت کی نماز ہے، تو یہ جو ہے یہ انسان کی ہر طرح کی ٹینشن اور ڈپریشن کو ختم کر دیتی ہے، انسان کا ذہن ریلیکس کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب انسان اس کے معمول کو جو ہے وہ اپنا بنا لیتا ہے نا، ایک معمول بنا لیتا ہے، تو ختم ہو جاتی ہے. اس کو کسی قسم کی کوئی نہ ٹینشن رہے گی نہ ڈپریشن رہے گی. ہمارا تو ایمان اس چیز کے اوپر ہے. تو میں بھی یہی عوام الناس کو کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ ذکر و اذکار کریں، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل جو ہے وہ حل کرے گا، ضرور کر دے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ جس طرح علاج بھی تدبیر انہوں نے بتا دیا کہ اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں، اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ جوڑیں، کیا ہمارے پاس کوئی ایسی ایکسرسائزز بھی ہیں یا کوئی ایسے ہمارے باڈی میں پوائنٹ ہے کہ بیٹھے بیٹھے، جیسے وہ انڈیا کے ڈاکٹرز بھی پچھلے دنوں بتا رہے ہوتے ہیں اپنے پیشنٹس کو، بھائی آپ ایسے اس طرح کریں تو آپ کو دل کی بیماری نہیں ہوگی. تو سائیکولوجی جو ہے کہ خاص سائیکولوجی کے اندر کوئی ایسے ریجیمنٹل تھراپیز ہیں کہ تدبیر کر کے کوئی ایکسرسائز خصوصی کوئی ایکسرسائز ہو جو کہ آپ کو ریلیف دے سکے، جیسے کہ میڈیٹیشن کی ہم بات کریں، اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ اگر جیسے نیگیٹو تھاٹس بہت زیادہ آپ کو آ رہے ہیں، آپ منفی خیالات کا شکار ہو کے اداسی میں چلے گئے ہیں، تو آپ سب سے پہلے تو ڈیپ بریدنگ کریں. کسی کھلی جگہ پہ چلے جائیں، کھڑکی کے پاس چلے جائیں، صحن میں چلے جائیں، اور جب آپ ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں، انہیل کرتے ہیں، تو آپ محسوس کریں کہ پازیٹیو لہریں آپ کے اندر جا رہی ہیں. جب آپ ایکسیل کریں تو آپ محسوس کریں کہ نیگیٹو تھاٹس آپ کی باڈی سے نکل رہی ہیں. تو اس کو آپ 4-5 دفعہ ریپیٹ کریں. اس کو زیادہ دفعہ بھی کیا جا سکتا ہے، دن میں 2-3 دفعہ بھی کیا جا سکتا ہے. جب بھی اس طرح سے کوئی آپ کے اوپر سیڈنس آتی ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. دوسرا، ہمارے باڈی میں کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو ٹیپنگ کرتے ہیں، کہیں بھی گھر میں بیٹھے ہوئے بھی، ٹی وی لانج میں بیٹھے ہیں تو آپ اس کو ٹیپنگ کر سکتے ہیں. وہ 9 پوائنٹس ہیں، میں ان کو بتا دیتی ہوں. یہ اس لوور فنگر کے نیچے ہیں، یہاں ٹیپنگ کریں چند سیکنڈ کے لیے. اس کے بعد ٹاپ آف دا ہیڈ، اور یہ انڈر آئی، آؤٹر آئی سائڈ، اور یہ اس کے آنکھ کے نیچے، پھر یہ ناک کے نیچے اور ہونٹ کے نیچے، اور پھر یہ دونوں کالر بون کے نیچے اور انڈر آرم. اگر آپ ان کو ٹیپنگ کرتے ہیں چند سیکنڈ کے لیے تو بہت زیادہ 10 سیکنڈ بہت ہے، 5-10 سیکنڈ تک آپ کرتے رہیں ان کو، تو آپ ان خیالات سے نکل آتے ہیں. بیسیکلی ہر خیال کی ایک سوچ کو ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اس طریقے سے. ہر ایموشن کی 12 سیکنڈ کی لائف ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ اسی میں پھنسے رہتے ہیں تو پھر یہ سائیکل بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، یہ سالوں تک بھی چلا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انیشلی وہ پہلے 12 سیکنڈ جو ہے میں آپ اس کو ڈائیورٹ کر. اسلام کتنی خوبصورت، اسلام کا کوئی فوت بھی ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ غم نہیں کرنا، فوراً نہیں نکلنے پر. حالانکہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا پیارا
وہ آپ کی باپ کی شکل، ماں کی شکل، بہن بھائی کی شکل میں بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. تو اسلام اسی لیے کہتا ہے کہ افسردگی کو جو ہے نا غم کو فوراً چھوڑ دیں. جی بالکل. دوسرا اس میں میڈیٹیشن ہے. میڈیٹیشن بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس میں اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ مینٹلی طور پہ بہت زیادہ ڈپریس ہیں، تو نیلی روشنیوں کا مراقبہ کیا جاتا ہے اس میں، کہ آسمان سے نیلی روشنیاں آپ کے اوپر آ رہی ہیں، آپ ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اگر 5 منٹ بھی کرتے ہیں یا 3 منٹ بھی کرتے ہیں تو اس سے بھی ریلیکسیشن آتی ہے. جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے وہ گرین روشنیوں کا مراقبہ کریں. جن لوگوں کا موڈ ڈاؤن ہو رہا ہے یا اپنے آپ کو بہت زیادہ افسردگی میں چلے گئے ہیں وہ پنک روشنیوں کا مراقبہ کریں. تو میڈیٹیشن کی جو ہیبٹ ہے یہ فجر کے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لائٹ تھراپی ہے اور میڈیٹیشن اس کو کمبائن کر کے، جی بالکل، آپ ان کو ویژولائز کریں گے. بیسیکلی کلرز کا بھی مزاج کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے. تو جو کلر آپ پہن رہے ہوتے ہیں یا یوز کر رہے ہوتے ہیں یا جن میں آپ رکھتے ہیں اس کے بھی آپ کے موڈ کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں. اچھا، تیسری چیز آپ ایکسرسائز کریں، کیونکہ اس ایکسرسائز کرنے سے بھی آپ کے جو ہارمونز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں، اور انڈورفن ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو کہ نیچرل پین کلر ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی جو سیروٹونن اور کورٹیزول اور ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ریلیز ہوتا ہے. تو آپ بہت فریش فیل کرتے ہیں ایکسرسائز کرنے سے. نیچر کے ساتھ آپ اپنا تعلق جوڑیں، گھر میں پودے رکھ لیں یا کوئی پیٹ اینیمل رکھ لیں جس سے آپ بات چیت کر سکتے ہوں، آپ اس کی طرف دھیان لگائیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں. تو یوگا کریں، سانس کی ایکسرسائز کریں. تو یہ ساری چیزیں مخصوص ایکسرسائز بھی ہیں کہ اس پوز کے اوپر کریں تو وہ ڈپریشن میں زیادہ افیکٹ ہے، یا ٹوٹلی یوگا؟ دیکھیں، آپ اگر آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ ریڑھ کی ہڈی آپ کی بالکل سیدھی ہو. اگر آپ اس میں کلر کو یا میڈیٹیشن کو ہی جیسے آپ ویژولائز کر رہے ہیں کہ یہ کلر میرے اوپر آ رہا ہے، اس کی بارش ہو رہی ہے، تو یہ بھی یوگا کی ہی ایک قسم ہے. تو آپ یوگا کی بہت ساری ایکسرسائز آپ نیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لوگ فیسلٹیز ہیں اس کی. تو آپ اس کو بھی استعمال کریں، اپنی زندگی میں اس کو داخل کریں یوگا کو بھی. آپ چونکہ جو ہے پاکستان طبی کانفرنس حجامہ جو ونگ ہے اس کے پنجاب کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا جو حجامہ ہے یہ سنت بھی ہے، علاج بھی ہے، کیا ڈپریشن کے اندر بھی حجامے کا کوئی کردار ہے، ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا کردار ہے. اور سب سے پہلے میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن آپ کو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ فضلات کو خارج کرنے کا ذریعہ رکھا ہے، یورین کے ذریعے، سٹول کے ذریعے. لیکن جو ہے ٹاکسن جو ہوتی ہے جنہیں ہم فاسد مادے کہتے ہیں، ان کو جو ہے نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس لیے یہ جو حجامہ ہے یہ جناب علی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور جس دن نماز اتری معراج کی شب اسی دن یہ حجامہ بھی اترا. بیسیکلی اس کو ہم حجامہ نہیں کہیں گے، یہ الحجامہ ہے، عربی کا لفظ ہے. اور کہتے ہیں جب کسی نام کے ساتھ الف اور لام مل جاتا ہے اللہ اس کی تاثیر کو بڑھا دیتے ہیں. الف لام تعریف ہے ویسے بھی. جی ہاں بالکل. تو یہ الحجامہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر ہمارے پاس جو پیشنٹ آئے ڈپریشن کے، ان کے ایک مخصوص کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہم نے وہ ڈپریشن کے حوالے سے جب ہم نے وہ پوائنٹ کیے انہیں، تو ان کو جب وہ ڈی ٹاکسیفائی ہوئے ہیں تو وہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بڑا اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کیا ہے. ایک پیشنٹ ہمارے پاس ایسا آیا تھا جو 1 سال سے اس میں ڈپریشن میں اتنا جا چکا تھا کہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ میں گھر سے باہر نکلوں گا تو لوگ مجھے مار دیں گے، قتل کر دیں گے، میں قتل ہو جاؤں گا. تو ایک ساتھی کے ساتھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی ایک پیشنٹ ہے اس کے ساتھ یہ کیفیت ہے. میں کہا جی اس کو آپ لے کر آئیں. جب وہ آئے ہیں تو میں نے ان کے یہاں پہ جو ماتھے کے اوپر جو ہوتا ہے ادھر 101 نمبر اس کو پوائنٹ ہم بولتے ہیں، یہ بھی سنت کا پوائنٹ ہے. ایک پوائنٹ یہاں پہ لگایا ہے، ایک پوائنٹ ان کے یہاں پہ سائڈ کے اوپر لگایا ہے، ایک پوائنٹ ان کے ادھر لگایا ہے، یہ تالو کے اوپر. یہ 3 پوائنٹ صرف ان کے کیے ہیں. تو آپ یقین کریں کہ اس کے بعد وہ ایسے کہہ رہا تھا کہ جیسے سارا اس کی دنیا ہی بدل گئی ہو، کہ اس کو پرانی جو جتنی بھی کیفیت تھی اس کو یاد ہی نہیں تھی، اسی کے ساتھ اور اسی کے ساتھ وہ جناب علی بالکل ٹھیک ہو گیا. نہ اس نے کوئی میڈیسن استعمال کی، نہ کچھ کیا، صرف اس نے الحجامہ کے ذریعے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. بالکل صحیح. اچھا، اس میں ایک اور میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ایلوپیتھی ہے اس میں بھی کویک بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے جو کئی لوگ حکیم ہے ہی نہیں، ان کے پاس ڈگری نہیں، وہ حکمت کر رہے ہیں، ہومیو میں بھی کر رہے ہیں. حجامہ میں بھی آج کل جو ہے نا بڑا ہی جو ہے نا اس کا زور و شور ہے، ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے فلانا. تو ایک جو عام بندہ ہے وہ حجامہ کروانے جائے تو وہ اس کے ایکسپرٹ کون لوگ ہوتے ہیں؟
ان کو کیسے پتہ چلے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہجامہ کا ایکسپرٹ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ میڈیسن کی کون کون سی فیلڈ میں ان لوگوں کو ہجامہ کرنے کی اجازت ہے؟ یہ بہت آپ نے خوبصورت سوال کیا ہے، اور آپ کے چینل کے توسط سے اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ میسج عوام الناس کو دوں گا کہ نیشنل کونسل فار طب سے رجسٹرڈ طبیب صحیح ہی ہجامہ کرانے کا مجاز ہے. اس کے علاوہ ہجامہ کرنے کا طبیب بھی کرواتے ہیں، یعنی ہجامہ کرنے کا جو مجاز ہے وہ نیشنل کونسل فار طب سے رجسٹرڈ طبیب ہے. طبیب بھی ہے. اس کے علاوہ قانون جی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، قانونی طور پہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے 17 انڈیکیٹر کے تحت ہجامہ صرف نیشنل کونسل فار طب سے رجسٹرڈ حکیم کر سکتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز ہے کہ جو ہماری عوام ہے، یہ جو پیسے بچانے کے لیے خدا را اپنی صحت کو جو ہے نا داؤ پہ نہ لگائیں. یہ جو مدرسوں میں چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، کئی خواتین گھروں میں جا جا کے حجامہ کر دیتی ہیں، اور یہ 500,000 روپیہ صرف دیا اور وہ کر دیا، نہ ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہی والے جو کپ ہوتے ہیں انہیں دوبارہ اسٹرلائز کر کے یوز کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ ڈسپوزیبل کپ ہوتے ہیں، جب آپ اس کو یوز کر دیں، یوز کر کے اس کو ویسٹ کر دیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ دوبارہ وہی کام ہو رہا ہوتا ہے. تو میری عوام الناس سے یہ گزارش ہے کہ آپ طبیہ کالج سے رجسٹرڈ طبیب اس سے ہجامہ کروائیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا ایلوپیتھک ڈاکٹر، تو قانونی طور پہ تو اجازت نہیں ہے. غیر قانونی طور پہ جو مرضی کرتا رہے تو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ پاکستان میں جو عموماً ڈپریشن کے شکار مریض ہیں، ان کو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو جو میسر ہی نہیں سہولیات عام طور پہ کہ وہ جا کے کر سکیں؟ کیا گورنمنٹ جو ہاسپٹلز ہیں وہاں میں بھی کوئی اسپیسیفک جگہ ہیں یا کوئی اسپیسیفک ادارے ہیں، یا گورنمنٹ کے علاوہ بھی کوئی کام کر رہے ہیں کہ جو عوام ہے جو پیسہ نہیں دے سکتی، یعنی جس طرح ہر وارڈ ڈفرینٹ موجود ہیں ہاسپٹلز میں، وہاں پہ ڈپریشن کے مریضوں کے لیے بھی یا نفسیاتی مریضوں کے علیحدہ کوئی سہولتیں ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ سہولتیں موجود ہیں، وہاں پہ جائیں، آپ کو فری میں بھی علاج مل سکتا ہے؟ دیکھیں، کچھ این جی اوز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں اپنے طور پر، اور کچھ سیمی گورنمنٹ کے ادارے بھی اس میں شامل ہیں جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور یا ٹاک تھراپی کرتے ہیں، یا ڈفرینٹ ٹائپس کی تھراپیز اس میں کروائی جاتی ہیں. اور کچھ کو گھر کے لیے بھی ٹاسک دے دیے جاتے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، یا گروپ تھراپیز دی جاتی ہیں. بعض جگہوں پہ آن لائن تھراپیز بھی کی جاتی ہیں سم ٹائم. لیکن آن لائن تو کیونکہ وہ ایکسیس سب کے پاس ہے بھی نہیں ہے، تو یہ جو ٹرشری ہاسپٹلز ہیں یا جو جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ سہولیات ہیں جی بالکل ہیں. سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. پروفیسر صاحب، کیونکہ آپ پروفیسر بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، تو میں آپ سے یہ کہوں گا، کیونکہ ایک تو ہم بچوں کو، میں بھی پڑھاتا ہوں، آپ بھی پڑھاتے ہیں، ان بچوں کو تو ہم گائیڈ کر دیں گے نا، تو عوام میں جو اویئرنیس ہے کہ وہ ڈپریشن کا اگر شکار ہیں، انزائٹی کا شکار ہیں، نفسیاتی بیماری کا شکار ہیں، کیونکہ صحت مند وہ نہیں ہوتا جس میں عام جسمانی بیماریاں نہیں. صحت مند ہونے کے لیے آپ کے اندر ہر قسم کی بیماری نہیں ہونی چاہیے، نفسیاتی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، ان سے پاک ہوگا تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتا ہے وہی بندہ صحت مند ہے نا. تو عوام میں اویئرنیس ہم کیسے پھیلا سکتے ہیں، یا جو لوگ یہ کر سکتے ہیں وہ کیسے عوام میں اویئرنیس پھیلائیں کہ بھائی اگر آپ ڈپریس ہیں تو اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں، اور عوام کو کم از کم جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو بتائیں، وہ بھی ان کو بتا سکیں. تو کیا کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں پبلک اویئرنیس کے؟ پبلک اویئرنیس میں سب سے پہلے میں کہوں گا کہ ایک تو روحانی طور پہ اور جسمانی طور پہ دونوں طریقوں سے اپنے آپ کو مینٹین کریں تو آپ ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں. روحانی طریقے سے اللہ کی عبادت ہے، 5 وقت کی نماز ہے، ٹھیک ہے، اور ذکر و اذکار ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے. اور جسمانی لحاظ سے اپنی غذا کو ٹھیک بنائیں، ٹھیک ہو جتنی بھی غذا میں کیا کیا چیزیں غذا اپنی سادہ رکھیں، صبح ناشتے کے اندر جو کہ دلیے کا استعمال کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ سبزیوں کا استعمال جو ہے وہ بڑھائیں. ایسی چیزیں مت کھائیں جو تیزابیت پیدا کرتی ہوں، انزائٹی بڑھاتی ہوں، یہ ڈپریشن پیدا کرنے کا بہت بڑا سبب بنتی ہیں.
ٹھیک ہے. غذا کے اندر جیسے کدو ہے, ٹنڈے ہیں, شلجم ہے, ٹھیک ہے, اور توریاں ہے, یہ حلوہ کدو, یہ پوری فیملی ہے, پوری فیملی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے آپ ان کا استعمال کریں. دالوں میں دال مونگ کا استعمال کریں, سبز پودینے کی جو چٹنی ہے اس کا استعمال کریں, ٹھیک ہے. پھلوں میں پپیتے کا استعمال کریں. اور اس کے علاوہ جیسے آج کل بنانا کا سیزن آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو کیلے جو ہے ان کو کھائیں اپنا. تقریباً 3 سے 4 کیلے, ایک تو باڈی میں کیلشیم اور پوٹیشیم جو ہے وہ بھی, اس کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی, ٹھیک ہے. ویسے بھی انرجی بوسٹر ہے. جی ہاں, انرجی بوسٹر ہے. اس کے علاوہ آگے موسم چینج ہو رہا ہے, اس میں جیسے گاجریں ہیں, مولیاں ہیں, ٹھیک ہے, اور سبز جو ہوتے ہیں سلاد کا جو پتا ہے وہ ہے, چقندر ہے. اس طرح کی غذاؤں کو اپنا معمول بنائیں. تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ جسم میں تیزابیت نہیں بنے گی, انزائٹی نہیں پیدا ہوگی, اور ڈپریشن کی طرف نہیں جائیں گے. ٹھیک ہوگی. آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. انشاءاللہ پھر کبھی کسی پروگرام ملاقات ہوگی. تو ناظرین, آج کا جو پروگرام تھا وہ ڈپریشن پہ تھا, افسردگی پہ تھا. کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب ڈپریشن کی ابتدائی علامات یہ ہیں کہ آپ میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے, بے جا غصہ آ جاتا ہے, اور آپ جو ہے اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں, کم آئیگی آپ کے اندر آ جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس وقت دنیا کا بیکار انسان بن چکا ہوں, اور اس پریشانی کو لے کے آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے صرف میں ہی رہ گیا ہوں دنیا کے اندر جس کو بڑی ساری ٹینشنیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ جو ہے وہ بوجھ نہیں ڈالتا. آج اگر اس بیماری کا بوجھ ہے تو یہ بیماری آپ سے اٹھا لی جائے گی. اور دوسرا, اللہ قرآن میں ایک اور مقام فرماتا ہے کہ ان مع العسر یسرا, کہ ہر تنگی کے بعد آسانی آنی ہے. آج اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں, اگر آپ کے پاس نعمتوں کی کمی ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ سے یہ بیماریوں کو عنقریب جو ہے وہ ختم کر دے گا, اور واپس جو ہے اچھی حالت میں آپ آ جائیں گے. تو ناظرین, انہی کلمات کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.